امام ہیں، اور تو امام نے تو کہا کہ اے اللہ میں بہت خوش ہوں، یعنی کہ تو میرا رب ہے، یعنی میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مگر یہ سٹیٹمنٹ ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کی زندگیوں میں ہم کہیں نہیں دیکھتے، نہ رکھتے ہیں، نہ ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری عزت کا معیار پیسہ، دولت، رتبہ، اختیار نہیں، بلکہ تمہارا عبد خدا ہونا ایک بہت بڑا یعنی اعزاز ہے اس دنیا میں ہونا۔ ان ہاتھ یعنی اس تخلیق کار نے تمہیں تخلیق کیا ہے تمہاری عزت اور شرفیت کے لیے، یہ بات بہت بڑی اور بہت بلند ہے۔ مگر کہیں یہ ہمارے تربیتی ماحول میں یہ چیز نظر آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، اور کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم کیسے اس کو اپنی بچوں کو تربیت کرتے وقت رکھیں تاکہ وہ احساس محرومی اور احساس کمتری اور ان چیزوں سے نکل کر اپنے اصلی مقام کو پہچانتے ہوئے اپنی ذات کو آگے بڑھا سکیں۔ جی، اس میں دیکھیں بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے۔ میں اس کا خلاصتاً اس طرح عرض کر سکتا ہوں کہ بنیادی ترین چیز یہ ہوتی ہے تربیت کے اندر، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تربیت میں آپ نے کوئی چیز باہر سے انسان کے اندر نہیں ڈالنی ہوتی ہے، بچوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ سب کچھ اس کے اندر ہے، معدن ہے۔ روایت کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ انسان معدنیات کی طرح، جس طرح سونا چاندی کی معدنیات ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر بہت کچھ ہے، بہت ذخائر ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت جو انسان کے اندر پوشیدہ خصوصیات ہیں ان کو نکھار دیتے ہیں۔ یہ تربیت میں یہ چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے اندر پاکیزگی ہے، بچے اصل میں پاکیزہ ہیں، بچے اصل میں وہ جو ہے وہ حقیقت کو قبول کرنے والے ہیں، بچے اصل میں جو ہیں وہ اچھائیوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، فطرت اسلام سے یہی مراد ہے کہ تمام اچھائیوں کا حامی ہے انسان بالفطرہ، اور ان کو لیے ہوئے ہے اور ان کو اپنانے کے لیے تیار ہے، اور تمام برائیوں کو رد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں جب اس کو ایسے مربی نہ ملیں کہ جو کیوں والدین کی اتنی گہری ذمہ داریاں، اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، بڑی معروف حدیث ہے، یہ فرمایا کہ میں آخری دور کے والدین کو دیکھ رہا ہوں جن پہ مردہ باد ہے، وہ بہت بد وقت ہیں۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا یہود و نصارہ کے بچوں کے والدین کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا نہ، میں مسلمان والدین کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بچے دین کی طرف آنا چاہیں گے، دین کی رغبت رکھتے ہوں گے، لیکن یہ ان کو بے دینی کی طرف لے کے جائیں گے۔ آج اب دیکھیں یہی ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایک بڑی تعداد کے گھروں میں بھی یہ ماحول ہو چکا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کو بے دینی کی طرف لے جا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ میڈیا کے اوپر جو ڈانس کے یہ ٹک ٹاک پہ جو تباہی چل رہی ہے، وہ بچوں کو آپ دیکھیں اب کس طرف خود آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ سکولز میں آپ دیکھیں، سکول اور کالجز میں تو میں کہتا ہوں اس ٹائم پاکستان کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے جو شاید مغرب میں بھی نہ ہو رہا ہو۔ جی آپ نے 2-4 دن پہلے خبر سنی ہوگی کہ جس میں ایک یونیورسٹی کے اندر جو پیپر کے اندر جو ایک سوال رکھا گیا کہ جس کے 4 سطریں لکھنی تھی، وہ عنوان کا شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں ایک اسلامی معاشرہ کہاں کس پستی کا شکار ہو چکا ہے، اور پھر بہانے کیا بنانے، گوگل سے اٹھا لیا تھا سوال، پتہ ہی نہیں چلا، یہ اتنا تو اس ٹیچر کو نہیں پتا میں پیپر میں سوال کیا دے رہا ہوں، یہ سب بہانے ہیں۔ اگر وہاں پہ پریشر نہ آتا اسٹوڈنٹس کی طرف سے تو یہ چیزیں یہی منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا ایک نام جو ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 دعائیں بڑی مہم ہیں جو رمضان المبارک کے متعلق ہیں، ایک جب استقبال رمضان اور دوسرا وداع رمضان، دونوں دعائیں صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں استقبال رمضان میں جو حضرت نے رمضان کے نام بیان کیے ہیں کہ شہر الاسلام ہے، یہ واحد مہینہ ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اس کی ایک فضیلت یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ شہر الاسلام ہے، حضرت فرماتے شہر الطہور، یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ وہ شہر القیام، یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ اللہ کے لیے اٹھنے کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے۔ ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے قیام کرو، چاہے ایک ہو چاہے 2 ہو۔ قیام کا کیا معنی ہے؟ قیام کا معنی یہ ہے کہ برائیوں کو اپنی زندگی سے نکالو،
بروں کو اپنی زندگی سے نکالو، برائی سے دور ہو جاؤ، نفرت کرو. دیکھیں بچے کے اندر آپ نے ایک چیز جو منتقل کرنی ہوتی ہے اور بڑی ایزیلی، کوئی مشکل نہیں ہوتا، آپ نے اس کو آہستہ آہستہ ایک تربیت اس کی یہ کرنی ہے وہ برائی سے نفرت کرے. اور یقین کریں اگر تھوڑی سی والدین توجہ کریں اور خود ٹک ٹاک دیکھنا کچھ ٹائم کم کر دیں اور جو ہے وہ ان فضولیات سے نکل کے تھوڑی سی توجہ کریں کہ میں اپنے بچے کے اندر کس طرح ان چیزوں کی نفرت ڈالوں، برائیوں کی، فحاشی کی نفرت. آپ دیکھیں کہ جتنی یہ برائیاں ہیں ان کی اگر بچے کی آپ تربیت کر دیں تو وہ نفرت کرے گا، اور جب اس ابتدائی مرحلے سے نفرت کرے گا. یہاں تو سوال ہے کہ وہ والدین خود، آپ دیکھیں اگر آج ہم سوشل میڈیا غور سے دیکھیں تو اتنے والدین اور نوجوان کپلز جو ہیں بشمول بچوں کے، وہ غلط کر رہے ہیں جس کو شاید بیان کرتے ہوئے بھی انسان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. ہماری شادیاں اتنی آلودہ ہو چکی ہیں کہ بچے والدین کے ساتھ ہی بالکل وہ فلمی سٹائل کے ڈریسنگ، موویز کے سٹائل کی جو ناچ گانا چل رہا ہے، یا اب کیا کہا جائے، یعنی کہ انسان کو دکھ آتا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس نسل کو کن کن قربانیوں کو دینے کی ضرورت ہے کہ یہ نسل اس بحران جو کہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشروں میں کلی طور پہ ظاہر ہے، ہم اس وقت طاغوتی نظاموں کے زیر اثر ہیں. رحمانی نظام تو ہمارے پاس بہت مشکل سے کہیں نظر آتا ہے، اور اگر وہ نظر آ بھی جائے تو اس کو ہم اتنا کنٹروورشل بنا دیتے ہیں کہ وہ اس سے کچھ لینے کے بجائے بلکہ اس کے ہی نقصان کا باعث شاید بن جاتے ہوں. تو تھوڑا یہ بتائیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہر نسل کو، اپنے ہر زمانے کو، ہر قوم کو اپنے حصے کی کچھ قربانیاں دینی ہوتی ہیں جس سے اس وقت کے بحران سے نکالا جا سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ دی جائیں اور وہ نکل آئیں. آج جو قربانیاں اس نسل کو دینے کی، اس قوم کو دینے کی، اور اس وقت کے والدین اور بچوں اور جوانوں کو دینے کی ضرورت ہے، وہ کیا کیا ہیں جن کے بغیر یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے جس طرح ہمارے کالر نے بھی بیچ میں ایک دفعہ کہا کہ نظام، جب تک نظام وہ گود ہے، یعنی سسٹم آف پالیٹکس جو ہے وہ گود ہے جس میں جوان پروان چڑھتے ہیں، انہیں اسکولز، یونیورسٹیز، ایسے چیزیں آ رہی ہیں جس طرح آپ نے ایک سوال کا بھی ذکر کیا. اسی طرح اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جو آج کے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے اندر آ چکی ہیں، آ رہی ہیں اور مزید آ رہی ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کیونکہ آخری 5-7 منٹ رہ گئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بتائیں کہ یہ کام اس وقت ہوں گے اور یہ قربانیاں یہ نسل دے گی تو ہم ان بحرانوں سے نکلیں گے، ورنہ چاہے ہم اگلے ہزاروں سال یہی ڈسکشن کرتے رہیں کہ مسائل نہیں حل ہونے والے. یہ ہر بندے کو بہت اگر تھوڑی سی بھی نظر آتا ہے. جی دیکھیں اس میں چند پوائنٹس میں اختتامی طور پہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے لیے تاریخ خود بہت بڑا تجربہ ہے، ٹھیک ہے. قرآن کریم نے جو قصص بیان کیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس میں آپ دیکھیں قوموں کی مختلف کنڈیشنز وہاں پہ بیان ہوئی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ان کی تربیت فرماتے تھے، کن مرحلوں کو طے کرتے تھے. یہی عیناً کنڈیشن جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، زمانے جاہلیت جس کو کہا جاتا تھا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت کبھی بھی دیکھیں مایوس نہیں ہوتے. ہمیں سب سے پہلی چیز جو سوچنی ہے وہ یہ، اور جس کی طرف توجہ کرنی ہے، کہ ہمیں قنوطیت کا شکار نہیں ہونا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ نے کبیرہ میں سے ہے قنوطیت، مایوسی، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ، پہلی چیز یہ ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جو اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے، جہاں تک انسان کر سکتا ہے وہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور یہی آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تھا، ما می توانیم، ہم کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے. ہم اب جب کر سکتے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اور کنہوں نے کرنا ہے. دیکھیں وہ لوگ جن کو اللہ نے احساس دلایا ہے ذمہ داری ادا کرنے کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اپنے سے باہر بھی کسی کے لیے کریں. دیکھیں جن کو اللہ مبعوث کرتا ہے نا، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے باہر بھی سوچتے ہیں، دوسروں کا بھی سوچتے ہیں. آپ دیکھیں نا حضرت ابوالفضل العباس، وہ کردار کیا ہے، یعنی ایک جنگ جو پانی پہ گر پڑتا ہے اس پیاس میں، لیکن وہ ایک درس ہمیں دے رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ سے باہر نکلو. وفا اسی چیز کا نام ہے، اپنی شخصیت سے، اپنی انا سے باہر نکلو. دیکھو سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، نسلوں کا کیا ہو رہا ہے. آج دیکھیں سب سے زیادہ دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کا اگر یہی مستقبل ہوا تو اگر کوئی عقل مند ہو، کسی کے اندر درد ہو، جس طرح حضرت ابوالفضل العباس کی شخصیت کی
چوتھی چیز جو امام نے بیان کی زیارت کے اندر، وہ نصیحہ، درد رکھنے والی شخصیت، درد انسانیت، درد دین، درد امام. آپ دیکھیں کس طرح لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو تنہا کر دیا اور اوباش لوگوں کے پیچھے چل رہے تھے، مست لوگوں کے پیچھے چل رہے تھے. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت عباس علمدار کو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں آج جب یہ عاشور محرم آتا ہے اور وہ جو تڑپ ہر دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ کون سی تڑپ ہے؟ یہ وہ تڑپ ہے جو حضرت عباس کے دل میں تھی، وہ اللہ نے تقسیم کی ہے مومنین کے دلوں میں. یہ وہ تڑپ ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب تک تڑپ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، درد ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم انجوائے سے باہر نہیں نکلیں گے. آپ دیکھیں ابھی تک ہمارے لوگ انجوائمنٹ کر رہے ہیں اس مہنگائی کو. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، انجوائے کر رہے ہیں. کچھ ہوں گے جو بیچارے مشکلات میں ہوں. یہ کچھ دن پہلے میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک میرے چینل کے اوپر انٹرویوز ہو رہے تھے پیٹرول پمپ کے اوپر. 5 لوگوں سے اس نے انٹرویو لیا اور وہ جو اینکر تھا اس کی پوری کوشش تھی کہ کوئی ایک مذمت کرے، کوئی ایک بولے، کوئی ایک غصہ کرے. لیکن جس سے وہ پوچھتے ہیں او جی بس ایسا